بریک سے پہلے ہم اس بحث کو آگے بڑھا رہے تھے کہ کیا پاکستان میں نئے صوبوں کا قیام ہی بہتر گورننس کی ضمانت بن سکتا ہے؟ کیا انتظامی مسائل کا حل مزید صوبے بنانے میں ہے یا اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنا زیادہ مؤثر راستہ ہو سکتا ہے؟ اور کیا ایک مضبوط اور با اختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم موجودہ نظام کو زیادہ بہتر بنا سکتا ہے؟ تاہم اس بحث کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ اینالسٹ اور انٹیلیکچوئلز کی ایک رائے ہے کہ پاکستان کے موجودہ آئینی اور معاشی حالات میں نئے صوبوں کا معاملہ چھیڑنے سے گورننس کے مسائل حل ہونے کے بجائے مزید پیچیدہ ہو جائیں گے۔ آئینی اور سیاسی طور پر ویسے بھی نئے صوبوں کی تشکیل انتہائی مشکل ہے، کیونکہ صوبائی حدود میں تبدیلی کے لیے وسیع سیاسی اتفاق رائے اور آئینی تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ نئے صوبوں کی بات ہے، دیکھیے وہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ بات ہے۔ اس میں صوبائی اسمبلیاں جو ہیں پہلے ان کو 2/3 اکثریت سے منظوری دینی ہے نئے صوبے کی۔ مجھ سے پنجاب، میری گھٹی میں پڑا ہوا ایک لفظ پنجابی، سندھی، اب اگر آپ مجھ سے چھینیں گے نا تو اس کے سائیکولوجیکل مسائل تو ہوں گے۔ آج ہم جن حالات میں ہیں ان میں اگر کنسنسس ہو جائے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پنجاب میں جو صوبے بنائیں تو پنجاب 1، پنجاب 2، پنجاب 3، پنجاب 4 رکھ دیں، سندھ میں سندھ 1، سندھ 2، سندھ 3 رکھ دیں۔ کوئی سائیکولوجیکل جو ہماری وابستگی ہے، اگر مجھ سے کوئی لفظ پنجاب چھین لے گا نا تو مجھے کافی تکلیف ہوگی اور لوگوں کو بھی بہت ہوگی، اور یہ سارا پروگرام دھرے کا دھرا رہ جائے۔ پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر گیا ہے اور ہمیں ایک نئے سسٹم کی ضرورت ہے۔ اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی دو بڑی رائے ہے۔ اب دوسرا حصہ ان کے بیان کا جو ہے جس کے اوپر زیادہ بحث ہے وہ یہ ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے۔ اب یہاں پر ایک کنٹروورسی جو ہے وہ ہے کہ ہماری ایک سائیکولوجیکل وجوہات ہیں یا جو بھی اور بھی ہماری ایک تاریخی ایک ہمارا جڑا ہوا ہے، ہمارا ایک ذہنی طور پہ ہم جڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے مشکلات ہیں۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ نئے صوبے بنا کے اور ڈھیر سارے صوبے بنا کے آپ مسئلے کا حل کر سکتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ بڑی پرانی ڈیبیٹ ہے۔ قومی حکومت بنائی جائے جس پہ 4 سال 5 سال چلے، ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، یا چھوٹے یونٹ بنا دیے جائیں۔ کیا بڑے اور چھوٹے یونٹ مسئلہ ہے یا بد انتظامی مسئلہ ہے؟ ہندوستان کے اندر ہم سے بھی بڑے صوبے چل رہے ہیں، نہ ہم نے فیڈرل کو پراپر چلایا ہے، نہ ہم نے صوبوں کو پراپر چلایا ہے نظام کو۔ لوکل گورنمنٹ تو ہم بننے ہی نہیں دیتے، اگر بنتا ہے تو چلنے نہیں دیتے۔ تو جو عوام تک رسائی کے لیے چھوٹے یونٹ بنانا مقصود ہے، اس کا علاج تو آئین نے دیا ہوا ہے۔ پہلے کیا ہم نے وہ طریقہ کار اڈاپٹ کر کے ہم نے وہ ایکسرسائز کر لی ہے اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکا، تو پھر ہم کوئی سوچے کہ ہاں نئے نظام کی طرف بات کرنی چاہیے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر موجودہ صوبائی حکومتیں اپنے پاس موجود اختیارات اور وسائل ہی نچلی سطح تک پہنچا دیں تو صرف نئی صوبائی سرحدیں کھینچنے سے عام شہری کی زندگی میں بنیادی تبدیلی کیسے آئے گی؟ ان کے نزدیک اس مسئلے کا حل با اختیار اور مؤثر لوکل گورنمنٹ، بہتر انتظامی ڈھانچے اور اختیارات و وسائل کی حقیقی نچلی سطح تک منتقلی ہے۔ آپ کا نظام نہیں چل رہا اور جو نظام نہ چلے تو آپ کو اس کو ریفارم کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو نئے صوبے بھی، نئے یونٹس بھی بنانے پڑیں گے۔ آپ کو جو NFC ایوارڈ ہے اس کو بھی شاید ریوزٹ کرنا پڑے۔ آپ کو ایڈمنسٹریٹو سسٹمز ہیں ہمارے، ان کو بھی مکمل طور پر بدلنا پڑے گا۔ آپ کو ایک پولیٹیکل کنسنسس قائم کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں، یہ پولیٹیکل جماعت نہیں بیٹھیں گی، فوج بھی فوج کا ایک حصہ ہے ملک کی سیاست میں، جج بھی بیٹھیں، ان کا بھی اثر ہے، اور یہ فیصلہ کریں کہ ملک آگے کیسے چلے گا، کیونکہ آج ملک نہیں چل رہا۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر اشرف حسین، پلڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب و دیگر ماہرین سبھی یہ دلیل دیتے ہیں کہ موجودہ نظام کو بہتر کرنے کا سب سے مؤثر حل آرٹیکل 140A کے تحت لوکل گورنمنٹس کو مضبوط بنانا اور صوبے کے اختیارات آئین کے مطابق فکس کرنے ہیں۔ یعنی آئین میں جو اختیارات صوبوں اور وفاق کے لیے درج ہے ویسے ہی اختیارات لوکل گورنمنٹس کے لیے بھی درج کر دیے جائے۔ کیونکہ پروونشل لیجسلیٹرز جو قانون بناتے ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی پاورز جو ہیں، ان کے جو ریسورسز ہیں وہ لوکل گورنمنٹس کو ٹرانسفر ہو جائیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کہ آرٹیکل 140A اس وقت ٹیئر آف لوکل گورنمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے، لیکن اس کی رسپانسبلٹیز اور اس کے فنکشنز کیا ہیں، اور شیڈول جو ہے اس وقت وہ صرف دکھاتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے کیا فنکشنز ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے کیا فنکشنز ہیں۔ اگر آپ یہی جو ایڈمنسٹریٹو، لیجسلیٹو، لیگل اینڈ فائنینشیل پاورز آرٹیکل 140A میں لکھ دیں، ایک اور شیڈول ہوگا کہ یہ فنکشنز ایکسکلوسیولی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس پرفارم کریں گی۔ لوکل گورنمنٹس کو نہ چیف منسٹر نہ پروونشل اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کر سکے گی، سپرسیڈ کر سکے گی۔ تو یہ جو ہمارا جھگڑا ہے، پروونس اپنا کام کرے، لوکل گورنمنٹس اپنا کام کریں، فیڈرل گورنمنٹ اپنا کام کرے، تو ایٹ دس جنکچر مائی ہمبل اوپینین پروونسز کا کریشن جو ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے
نہیں ہے, اور آلٹرनेٹ یہ ہے کہ آرٹیکل 140 کو آپ اسٹرینتھن کریں. میرے خیال میں جس چیز کی ایک ایسی ضرورت ہے جس پہ کنسنسس موجود ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا, وہ ہے مقامی حکومتوں کا نظام. اگر آپ کو اختیارات اور وسائل کو نچلی سطح پہ منتقل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک نظام پہلے سے موجود ہے, لیکن صوبے اس نظام کو ایسی گرفت میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ نیچے نہ وسائل کو منتقل ہونے دیتے ہیں نہ اختیارات کو منتقل ہونے دیتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ جو آرٹیکل 140A ہے اس کی تفصیلات دینے کی ضرورت ہے. یہ تو 4-5 سطروں کا لکھا ہوا ایک خواہش نامہ ہے. تو اس کے لیے جس طرح آپ نے صوبائی اسمبلیوں کے لیے, صوبائی حکومتوں کے لیے ایک تفصیلات دی ہوئی ہیں, اسی طرح تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو تسلیم کیا جائے اور مقامی حکومتوں کے لیے ایک آئینی ترمیم کی جائے تاکہ صوبے اپنی مرضی کا نظام بنانے کی کوشش نہ کر سکیں اور یہ آئین کے مطابق وہ نظام بنے. ایسی کون سی ترمیم کی جا سکتی ہے جس کے بعد موجودہ نظام حکومت کے اندر جو میجر خرابیاں وہ دور کی جا سکتی ہیں؟ تو وہ نئے صوبے نہیں ہوگا اور وہ نئے انتظامی یونٹ نہیں ہوگا, وہ 140A کے اندر ایک تشریح کا شمول ہوگا. حل سامنے ہے اور آیا ہے. جو 3 سطر کا 140A ہے اس کو آپ 3 پیج کا بنا دیں آئین کے اندر. اس کے اندر ہر چیز کو شق بائی شق, جس طرح 18ویں ترمیم میں صوبوں کے حق ڈیٹیل کیے تھے اس طرح صوبوں کے پاس جو پیسہ ہے اس کو کلیئرلی اور انڈیپینڈنٹلی اور ون وے ٹرانسفر کر دیں لوکل گورنمنٹس کو, تاکہ یہ آئندہ صوبے کے پاس پھر کوئی حق نہ ہو اس جوری میں ہاتھ ڈالنے کا. پروونس کے پاس جو اختیارات ہیں اور جو پروونسز کے پاس اس وقت پیسہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جب یونین کاؤنسلز ہوں گے, فعال ہوں گے اور ایک ہیلتھی کمپٹیشن ہوگی بٹوین یونین کاؤنسل, تو خود ساختہ طور پہ فطری طور پہ یہ انتظامی یونٹس بن جائیں گے. سندھ اور پنجاب اور پختونخوا اور بلوچستان یہ سارے نام ایک سیریمونیل طریقے کے رہ جائیں گے. ایک آئینی ترمیم کیجئے, 3 حصے اس کے اندر ہو. ایک, وسائل کیسے آئیں گے, مقامی حکومت NFC ایوارڈ کے اندر لکھا ہو کہ کتنا فیصد ان کے پاس آئے گا اور وہ کیا فارمولا ہے جس کی بنیاد پہ مقامی حکومتوں میں وہ تقسیم کیا جائے گا. دوسرا حصہ اس کا آپ نے یہ کرنا ہے, وہ کون سے اختیارات ہیں آئین کے اندر شیڈیول چاہیے, کون سے اختیارات ہیں. یہ نہ ہو کہ جس دن سندھ حکومت چاہے تو وہ بلڈنگ کنٹرول بھی اپنے کنٹرول میں لے لے, کراچی سے اٹھا کے وہ پروونس کے اوپر لے جائے اور اسی طریقے سے ایک ادارے کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا جو ہے پروونشلائز کرتی جائے. آئین کے اندر لکھا ہو کون سے اختیارات ہیں. آخری چیز جو ہے وہ ٹینر کی پروٹیکشن ہے. جب مقامی حکومتوں پہ آتے ہیں تو صوبائی وزیر اعلیٰ کے پاس کل اختیار ہے, جس دن چاہے فارغ کر دے وہ آپ کی مقامی حکومتوں کو. تو وہ اختیار بھی جو ہے وہ اس اسمبلی کے پاس ہونا چاہیے, اس لیول کی.